کلام خدا سے جو آج ہم سیکھیں گے، ہم سیکھ رہے ہیں پرانا اور نیا عہد، دا اولڈ اینڈ دا نیو کووننٹ۔ ہم نے پچھلے 2 قسطوں کے اندر سیکھا پرانا عہد۔ پرانے عہد کو ہم نے دیکھا کہ پرانا عہد سے مراد کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کن سے باندھا گیا، کہاں باندھا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو عہد جو بندھتا تھا تو کیا طریقہ کار ہوتا تھا۔ عہد کی بلیسنگز اور عہد کی کرسز کو ہم نے دیکھا۔ آج ہم نئے عہد جو لفظ کلام خدا کے اندر موجود ہے اس کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا جو پرانا عہد خدا قدوس بنی اسرائیل سے باندھتا ہے، کیا وہ منسوخ کلام خدا بتاتا ہے اس کو کہ کیا گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر پرانا عہد اپنی جگہ موجود ہے تو یہ نیا عہد کا جو لفظ آیا ہے، یہ لفظ کلام خدا کیا معنی ہمیں اس کے سکھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب 5واں باب اور اس کی 2 آیت میں جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہوہ خدا ایک عہد جو ان سے ہے وہ باندھ رہے ہیں۔ استثنا کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی جب آپ 2 آیت کو پڑھیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، یہوہ خداوند ہمارے خدا نے حریب میں ہم سے ایک عہد باندھا۔ کلام خدا بتا رہا ہے کہ حریب میں خدا قدوس ایک عہد باندھتے ہیں۔ ہم اس عہد کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو عہد باندھتے ہیں وہ کیا عہد ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا کہ یہ جو عہد خدا قدوس حریب میں باندھ رہے ہیں یہ 10 احکام ہیں، اور اس کو آپ استثنا 4 باب کے اندر جو سے دیکھتے ہیں۔ 4 باب کی اگر آپ 13ویں آیت میں آئے تو کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے۔ استثنا 4 باب اس کی 13ویں آیت کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، اور اس نے تم کو اپنے عہد کے 10 احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا۔ تو ہمیں وہ عہد جو حریب میں خدا قدوس نے بنی اسرائیل سے باندھا، کلام خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اس عہد کے 10 احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا، اور ان کو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھ بھی دیا۔ نہ صرف ماننے کا حکم دیا بلکہ انہیں پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر بھی کیا۔ اور 14ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں استثنا 4 باب کی تو وہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے، اس وقت یہوہ خداوند نے مجھے حکم دیا، موشے بیان کر رہا ہے، کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں تاکہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو۔ کلام خدا ہمیں جو ہے وہ بڑی وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ وہ جو عہد جسے پرانا عہد آپ کہتے ہیں وہ یہوہ خدا حریب پہاڑی عمومی طور پر اس کو جو ہے حریب کہا جاتا ہے۔ یہ حریب جو ان سے یہ لفظ ہے، خیر سے جو ہے لفظ ہے، حریب کی پہاڑی پہ جو ہے باندھا گیا ہے، اور یہ جو عہد ہے وہ 10 احکام ہے۔ یا وہ خداوند پہلے بول کر انہیں بیان کرتے ہیں اور بعد میں انہیں تختیوں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم اسی کو جو ان سے جب آپ دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 34ویں باب میں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتے ہیں، خروج 34 باب اور اس کی اگر آپ 28ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا سے ہمیں یوں سیکھنے کو ملتا ہے، سو 40 دن اور 40 رات وہی یہوہ خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے، کس نے؟ یہوہ خداوند نے
उन लौहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। कलाम खुदा खरूज 34:28 में फिर से जो है आपको बड़ी वजाहत से ये बयान करता है कलाम खुदा कि वो जो अहद खुरैब में बनी इस्राइल से बांधा गया, वो अहद जो है वो 10 अहकाम है। उन 10 अहकाम को 2 तख्तियों पर लिखा गया और मोशे के सुपुर्द किया गया। और खरूज 34:28 भी इसी बात का अयादा करता है। और उसने उन लोहों पर उस अहद की बातों को, कुछ और नहीं, only the 10 commandments is the old covenant, यानी 10 अहकाम को लिखा। और उन 10 अहकाम को किस तरीके से माना जाएगा, किस तरीके से उन पर अमल किया जाएगा, मोशे को जो उनसे मजीद बताया गया। और वो मोशे ने उनको अपने हाथ से तहरीर किया, एक किताब में लिखा जिसे द लॉ ऑफ मोजेस, द बुक ऑफ, जो उनसे आप मोजेस कहते हैं, द बुक ऑफ लॉ कहते हैं, मूसवी शरीयत से उसे ताबीर करते हैं। वो जो उनसे मोशे ने उसको लिखा। हमें कलाम खुदा से सीखने को मिला कि वो अहद क्या है, 10 अहकाम है। उन्हें किस पर लिखा गया? 2 तख्तियों पर लिखा गया। किसने लिखा? यहोवा खुदावंद ने लिखा। क्यों लिखा? ताकि उसको मानकर हम उस मुल्क में, जिस मुल्क का वादा अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया गया है, उसमें अब्दी तौर पर रह सके। खुदा की बादशाहत जहां पर मुकर्रर होगी। इंसान गुनाह करता है, खुदा के हुक्मों को तोड़ता है और उसके नतीजे में उसके ऊपर सजा का हुक्म होता है। खुदा जो इंसान से मोहब्बत रखता है, खुदा नहीं चाहता कि एक भी इंसान हलाकत तक पहुंचे। खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा हमें माफ करने को तैयार है। हम देखते हैं कि अमूमी तौर पर यह मिक्सअप किया गया। लास्ट टाइम हमने सीखा इसको कि अमूमी तौर पर जो है वो मूसवी शरीयत और 10 अहकाम को मिला दिया जाता है। 10 अहकाम खुदा का वो अहद है जो खुदा कदूस ने खुरैब की पहाड़ी पर बनी इस्राइल से बांधा। पहले मुंह से अल्फाज अदा किए और उसके बाद उनको 2 पत्थर की लोहों पर तहरीर किया और वो मोशे को दिया और कहा कि इनको लेकर अहद के संदूक के अंदर रख। और उनको मानने का तरीक़ेकार मोशे को जो बताया गया, वो मोशे ने एक किताब में तहरीर किया और उस किताब को अहद के संदूक के बाहर रखा गया। ये हमने पिछले दफा भी इसको तफसील से सीखा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये अहद जो खुदा कदूस ने होरेब की पहाड़ी पर बनी इस्राइल से बांधा, यानी वो 10 अहकाम, क्या वो आज भी कलाम खुदा के मुताबिक वो हम पर फर्ज है, या जो नया अहद, न्यू कवनेंट बोला जाता है, उसने आकर इस ओल्ड कवनेंट को, जो कि 10 कमांडमेंट्स हैं, उन्हें तब्दील किया है। हम इसको देखने के लिए हम अहबार की किताब 26वें बाब में आएंगे। अहबार की किताब 26वां बाब और उसकी 40वीं आयत से मुतालिया करेंगे। अहबार 26 बाब उसकी 40वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं बयान करती है। 40 से लेकर हम 46वीं आयत तक जो है इसको देखेंगे।
تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے یسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہام کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں یہوہ خداوند ان کا خدا ہوں۔ یہوہ خداوند یہ فرما رہے ہیں اعبار 26 باب اس کی 44ویں آیت میں کہ باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل جس کے ساتھ میں نے عہد باندھا، جن کو میں نے برکتیں عنایت کی، انہوں نے اپنی سرکشی کے باعث شریعت سے نفرت کی، میری شریعت کو توڑا، میرے حکموں کو ماننے سے انکار کیا، اور میں نے انہیں تتر بتر کیا۔ آپ نے کرسیز استثنا 28 باب میں دیکھی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ میرے حکموں کے تابع دار نہ رہے، انہوں نے اس کی سزا پائی، لیکن جب وہ اپنی اس سرکشی سے باز آئیں گے، میری طرف رجوع لائیں گے، مجھے پھر یاد کریں گے، تو میں اپنے ان عہدوں کو جو یسحاق، یعقوب اور ابراہام سے باندھا ہے پھر سے یاد کروں گا، اور وہ عہد جو میں نے ان سے باندھا تھا کہاں پر؟ حریب کی پہاڑی پر، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل نے توڑا اسے، میں نہیں توڑوں گا۔ اعبار 26 باب کی 44ویں آیت کلیئرلی مینشن کرتی ہے کہ وہ عہد جو یہوہ خداوند نے حریب کی پہاڑی پر باندھا ہے، یہوہ خداوند فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اس عہد کو باوجود کے بنی اسرائیل نے توڑا ہے میں نہیں توڑوں گا۔ The old covenant is still intact۔ 10 احکام آپ پر خدائے قدوس کے آج بھی لازم و مظلوم ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آپ سے جدا نہیں کیے گئے۔ اعبار 26 باب اس کی 44ویں آیت بیان کرتی ہے اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں۔ میں ان سے محبت کرتا، میں نہیں چاہتا کہ ایک بھی شخص ہلاکت تک پہنچے، میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک
की तौबा तक नौबत पहुंचे, और मेरा जो अहद उनके साथ है उसे तोड़ दूं। मैं नहीं तोड़ता, बावजूद इसके मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं यहोवा खुदावंद उनका खुदा। आप देखते हैं यहोवा खुदा कदूस ने अपना वो अहद जो हुरैब की पहाड़ी पर बनी इसराइल से बांधा, वो 10 अहकाम, वो स्टिल इंटैक्ट है, वो स्टिल मौजूद है। दे हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय एनी कवर्नेंट। उन्हें किसी और अहद ने तब्दील नहीं किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है, वो अहद जो आदम से बंधा, जो पैदाइश 3:15 में बयान है, उसके बाद हम अहद को देखते हैं नूह से, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, दाऊद से। तो क्या जो जो अहद खुदा आगे आगे बांधता चला गया, पिछले अहदों को मनसूख होता गया? कलाम खुदा कहता है मनसूख नहीं किया। तो फिर यह कैसे मुमकिन था कि नया अहद एक आ जाए और पिछला अहद मनसूख हो जाए? यह कलाम खुदा का यह तरीके कार ही नहीं है, यह खुदाए कदूस का तरीके कार ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नया अहद आने से पुराना अहद मनसूख हो गया, उन्हें यह साबित करना होगा कि कलाम खुदा की एक आयत ये बयान करे कि पुराना अहद जो मैंने बनी इस्राएल से बांधा है वो मैंने मनसूख कर दिया। हम इसको आगे चल के मजीद सीखेंगे। कलाम खुदा लेविटिकस 26:44 में खुदा कदूस यूं फरमा रहे हैं इंग्लिश में, But despite all this, ट्रांसलेशन हुई है, But despite all this, I will not utterly reject or despise them while they are in exile in the land of their enemies. I will not cancel my covenant with them by wiping them out, for I am Yahweh, their Elohim. For their sake, I will remember my ancient covenant with their ancestors whom I brought out of the land of Egypt in the sight of all the nations, that I might be their Elohim. I am Yahweh. आप देख रहे हैं कि यहोवा खुदाए कदूस खुद ये फरमा रहे हैं कि I will not cancel the covenant. मैं अपना अहद नहीं तोड़ूंगा, बावजूद इसके कि बनी इस्राएल ने उस अहद को तोड़ा, मेरे हुक्मों को तोड़ा। हम देखते हैं कि उस अहद की तोड़ने की जो कर्सिस थी, जो लानतें थी, जो 28 बाब के अंदर मौजूद है, 15वीं आयत से 68वीं आयत तक लिखा था, उनमें से एक लानत कि मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, तुम गुलामों की जिंदगी गुजारोगे, तुम गुलामी की हालत में रहोगे, तुम्हें कौमों में गुलामी के तौर पर ले जाया जाएगा। हिस्ट्री दूर नहीं है। रिसेंटली जो स्लेवरी है, आप जानते हैं कि अमेरिका में स्लेव्स ले जाए गए, यूरोप में स्लेव्स ले जाए गए। आज भी शुगर कोटेड स्लेवरी आज भी हो रही है। आज भी
وہ لوگ جن سے اس نے عہد باندھا انہوں نے اس کے احکام کی طرف توجہ نہ کی، آج بھی ڈفرنٹ نیشنز میں دے آر اسکیٹرڈ، آج بھی وہ تتر بتر ہیں۔ یہ اس عہد کی کرس ابھی تک موجود ہے کیونکہ عہد موجود ہے۔ میرا اور آپ کا خدا لا تبدیل خدا ہے۔ ہم ملاکی 3 کے اندر اسے دیکھتے ہیں، I am Yahweh and I do not change۔ وہ عہد یہوہ خدا باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل میرے عہد کو توڑتے ہیں، میرے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، پر میں انہیں فنا مکمل طور پر نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ان سے عہد باندھا ہے، میں اپنا عہد یاد کروں گا۔ ہم متی کا نام جو ان سے متایوس ہے، متایوس 5 باب میں آتے ہیں، اور یہ لوکاس جو لوکا عام طور پہ جو ہے پروننسیٹ کیا جاتا ہے، لوکاس نام ہے، وہ بھی اس کی 16 باب 7ویں آیت میں مذکور ہے۔ متایوس 5 باب اس کی 18ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، کیونکہ میں یہوہ شاہ یہ فرما رہے ہیں، یسو جو ہے نام نہیں ہے، یہوہ شاہ قدیم عبرانی زبان میں نام ہے۔ یہوہ شاہ فرماتے ہیں متی رسول کی معرفت، متایوس 5 باب 18ویں آیت کی معرفت، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ شریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ ایک بھی کمانڈمنٹ وہ آپ سے ہرگز ہرگز کلام خدا کے مطابق ہٹائی نہیں جائے گی۔ اب ہمارے سامنے جو تصویر نمایاں ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہوہ خدا قدوس حریب میں بنی اسرائیل سے ایک عہد باندھتے ہیں، وہ عہد 10 احکام پر مشتمل ہے۔ اس عہد کی باتوں کو 2 تختیوں پر لکھا جاتا ہے اور ان تختیوں کو عہد کے صندوق میں رکھا جاتا ہے۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عہد کی تختیاں عہد کے صندوق میں رکھتے ہیں، خروج کی کتاب 40واں باب 20ویں آیت میں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس عہد کی باتوں کو ماننے کے لیے یہوہ خدا قدوس موشے کو احکام بتاتے ہیں، طریقہ کار بتاتے ہیں، آئین دیتے ہیں، جس کو آپ دا بک آف لا بھی کہتے ہیں، دا لا آف موشے بھی کہتے ہیں، موسوی شریعت بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کتاب کو موشے خود تحریر کرتے ہیں اور اس کتاب کو عہد کے صندوق کے باہر جو ان سے رکھا جاتا ہے۔ آپ استثنا 31-26 کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک سیکھا ہے کہ خدائے قدوس فرما رہے ہیں اعبار کی کتاب 26واں باب اس کی 44ویں آیت میں کہ میں اپنا عہد نہیں توڑوں گا۔ یہ جو نیا عہد ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پہلے نہیں آیا۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے، جو پرانا عہد نامہ ہے جسے کہا جاتا ہے، اسی کو کوٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے
यिर्मयाह 31वां बाब के अंदर आया है। यिर्मयाह की किताब हम 31वें बाब में आएंगे और उसकी हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31वां बाब और उसकी 31वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31वां बाब 31वीं आयत बयान करती है, देखो वो दिन आते हैं। ये कलाम का भेद है, इसके अंदर कलाम खुदा टाइमलाइन को बयान कर रहा है। देखो वो दिन आते हैं। ये हम देखेंगे कि बाद में सीखेंगे कि ये जो नया अहद है ये कब एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये जो वर्ड है देखो वो दिन आते हैं, ये किन दिनों की तरफ इशारा है। देख वो दिन आते हैं, यहोवा खुदावंद फरमाते हैं, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। कब बांधूंगा इसको हम देखेंगे। कौन बांधेगा? फिर से यहोवा खुदावंद फरमा रहे हैं, मैं बांधूंगा। किन से बांधूंगा? इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से। कलाम खुदा बयान कर रहा है 32वीं आयत में, यिर्मयाह 31वां बाब उसकी 32वीं आयत, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था, यहोवा खुदावंद फरमाते हैं। अब यहां पे दोनों अहदों का बयान किया गया है। 31वीं आयत में नया अहद कलाम खुदा हमें बता रहा है कि यहोवा खुदावंद बांधेंगे। कब बांधेंगे? इन दोज डेज, उन दिनों में। किन से बांधेंगे? इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से। और अब 32वीं आयत में बयान किया गया है पुराने अहद को बयान किया जा रहा है। 32वीं आयत में उस अहद के मुताबिक नहीं। किस अहद के मुताबिक? जो जब बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से रिहाई दी गई, होरेब में उन्हें इकट्ठे थे, वो होरेब में यहोवा खुदा जो उनसे मुखातिब हुए और मोशे को 2 तख्तियों पर अहद की बातें जो कि 10 अहकाम है लिख कर दिए। 32वीं आयत क्या फरमा रही है? उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा। मैंने उन्हें अहद दिया, पुराना अहद, लेकिन उन्होंने उस अहद को तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा, मैं अपने उस अहद पर कायम हूं। वो अहद अभी आप लोगों के लिए मौजूद है। बनी इस्राएल ने तोड़ा। अब मैं उस तरह का अहद नहीं बांध रहा, मैं उस तरह का अहद नहीं बांध रहा। कलाम खुदा फरमा रहा है, यहोवा खुदावंद ने फरमाया कि बनी इस्राएल ने और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। अब यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है इंग्लिश ट्रांसलेशन में हस्बैंड जो है वर्ड यूज किया गया है उस रिलेशनशिप को बयान करने के लिए। जब हम इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं यिर्मयाह 31 to 32 वहां पे बयान है, behold the days are coming, the days are coming, says Yahweh Elohim,
when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Yehuda, not according to the covenant that I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. Because they, for their part, violated my covenant. What did they do? They violated, they break my covenant. They broke it. Even though I, for my part, was a husband to them, says Yahweh Elohim. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیا 31واں باب اس کی 31ویں آیت میں پہلی بار نیا عہد کا ذکر آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حریب میں یہوہ خدائے قدوس عہد باندھتے ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل سے باندھ رہے ہیں. جب وہ عہد باندھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بول کر بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے نہیں ہیں پہلے، کیونکہ عہد کو سب سے پہلے دونوں پارٹیز کو کنفرم کرنا ضروری ہے. پہلے یہوہ خداوند بول کر بیان کرتے ہیں اس عہد کی باتوں کو جو کہ 10 احکام ہیں، اور بنی اسرائیل موشے سے درخواست کرتی ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو سن نہیں سکتے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ موشے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر. اور اس کو آپ خروج 20 باب 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ موشے سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر. اور جب آپ خروج 24ویں باب میں آتے ہیں، اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بنی اسرائیل اس عہد کی باتوں کو جو یہوہ خداوند نے حریب میں ان سے بول کر بیان کی تھی. بنی اسرائیل جب بلند آواز سے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کہ ہمیں خدائے قدوس کے عہد کی تمام باتیں منظور ہیں، اور جب بنی اسرائیل اقرار کر لیتی ہے کہ عہد انہیں منظور ہے، تو یہوہ خدائے قدوس موشے سے کہتے ہیں کہ اب تو میرے پاس پہاڑی پر اوپر آ جا تاکہ میں اس عہد کی باتوں کو جو میں نے بیان کی ہے بنی اسرائیل کو، انہیں پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر بھی کر دوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ موشے پہاڑی پر جاتے ہیں، 40 سال وہاں پہ رہتے ہیں، اور خدائے قدوس وہ 10 احکام جو ہے وہ لکھ کر دے دیتے ہیں. اب جب ہم 32ویں آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یرمیا نبی کی کتاب 31ویں باب کی، تو یہوہ خدا اس میں اس عہد کو بیان کر رہے ہیں جو کہ پرانا عہد جسے کہا جاتا ہے، جو حریب کی پہاڑی پر باندھا گیا ہے، جو کہ 10 احکام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عہد کی طرح نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا جب میں نے انہیں مصر کی غلامی سے رہائی دلائی. کیا پرابلم ہے اس عہد میں؟ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عہد کی طرح نہیں؟ یہوہ خدائے قدوس بیان کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس عہد کو توڑا. میں نے تو اپنا عہد دیا، میں نے تو احکام دیے، لیکن
خرابی کیا تھی اس عہد میں، اور اسی کو ہم نیا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی سیکھیں گے. آج ہم کوشش کریں گے کہ پرانے عہد ول سی کہ پرانے عہد کے متعلق کی جو سے پرانے عہد نامے میں ہی رہے، اس کے بعد اسی کو نئے عہد میں بھی سیکھیں گے، نئے عہد نامے کے اندر. پرابلم کیا تھی پرانے عہد کے ساتھ کہ وہ توڑ دیا انہوں نے. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. اسی کے ہم اب یرمایہ نبی کی کتاب 31 باب کی 33 اور 34ویں آیت میں آتے ہیں. 33ویں آیت فرما رہی ہے نئے عہد کے متعلق، بلکہ یہ وہ عہد ہے. اب وہ بیان کر رہے ہیں نئے عہد کیا ہوگا. بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد، پھر سے وہ ورڈ یوز ہو رہا ہے، وہ ٹائم فریم کلام خدا بیان کر رہے ہیں. ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. پھر کس سے عہد بند رہا ہے؟ اسرائیل کے گھرانے سے، یہودا کے گھرانے سے. یہوہ خداوند فرماتے ہیں میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا. میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اب جو نیا عہد ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو دیکھنا، اس کو سیکھنا کہ یہ ہے کیا. 34ویں آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ یہوہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. یہوہ خداوند فرماتے ہیں اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. اب یہاں پہ جو 31 یرمایہ 31واں باب اس کی 31ویں آیت میں آپ نے دیکھا کہ نئے عہد کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ ان دنوں کے بعد. اب اس 31ویں آیت کو اس نئے عہد کی 33ویں اور 34ویں میں بیان کیا جا رہا ہے. بیان کیا جا رہا ہے کہ نیا عہد جو ہے یہ جو لکھا جائے گا وہ تختیوں پہ نہیں بلکہ ذہن میں ان کے ڈالوں گا اور ان کے دل کی تختیوں پہ لکھوں گا. یعنی کہ اس عہد کو جو حکم ہے ان کی جو پلیس ہے، جو جگہ ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے. دیٹ از دا ڈفرنس. دا لاز ریمینز دا سیم. وہ 10 کمانڈمنٹ سیم ہے. ایک جگہ پہ بھی کلام خدا یہ بیان نہیں کر رہے کہ میں اپنے حکموں کو تبدیل کر دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عہد کو میں تبدیل کیا کروں گا، ان کے ذہنوں اور ان کے دل کے اندر تبدیل کر دوں گا. حکم وہی رہیں گے لیکن جگہ تبدیل کر دی جائے گی. اس کی ریزن ہے کہ کیوں جگہ تبدیل کر دی جائے گی، اس کو ہم آگے چل کے سیکھیں گے. اور یہی بہت ضروری ہے کہ جب کوئی آپ سے بیان کرے کہ اب آپ نئے عہد کے اندر ہیں، آپ اسے بتا سکیں کہ نیا عہد ہے کیا. اب یہاں پہ 34ویں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب نیا عہد لکھ دیا جائے گا اس وقت ہوگا کیا. کمپلیٹ ٹائم فریم جو ہے یرمایہ کی کتاب 31ویں باب میں دے دیا گیا اور اسی کو نئے عہد نامے میں ریپیٹ کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ 34ویں آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں. اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ یہوہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جانیں گے. اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا
نیا عہد جو سا ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے؟ کیا اگر وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو کیا آپ کو اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے احباب، اپنے پڑوسی کو تعلیم دینے سے منع فرما دیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کو تعلیم دینے کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہر ایک شخص نئے عہد کے مطابق، ہر ایک شخص جب اس کے ذہن میں اور اس کے دل پر لکھ دیا جائے گا، اسے تعلیم کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے یہاں وہ خداوند کو جان جائے گا۔ کیا میں جو اس وقت آپ سے کلام بیان کر رہا ہوں، کیا یہ پھر کلام خدا کے منافی نہ ہو گیا؟ آپ یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو سے ہے چرچز میں کیا کرتے ہیں؟ آپ جو سے ہے اگر نیا عہد نافذ ہو چکا ہوا ہے تو آپ کو چرچ جانے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آپ آلریڈی خدا یا وہ خدا قدوس کو پہچان گئے ہیں۔ آپ کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی، آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں رہی۔ کلام خدا 34ویں آیت میں نئے عہد کے ایٹریبیوٹس کو بیان کر دیتا ہے کہ اس وقت ہوگا کیا جب نیا عہد اسٹیبلش ہوگا۔ یہاں پہ ہم ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کی طرف آئیں گے۔ نیا عہد انیشیٹ ہو گیا ہے، نیا عہد انیشیٹ ہو گیا ہے، اسٹیبلش نہیں ہوا۔ انیشیٹ کا مطلب ہے کہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے لیکن اس کو نافذ نہیں کیا گیا، اور لوگ اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں کہ وہ نافذ ہو چکا ہے۔ نافذ جب اس کا ہوگا تو آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ یہوہ خداوند کا کلام یہ ہے، اس کو آپ پہچانیں، کیونکہ کلام خدا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک شخص مجھے جان جائے گا۔ اور وہ جانے گا کیسے؟ کلام خدا بیان کرتا ہے جب وہ میرے حکموں کے تابع ہو جائیں گے، اور جب حکموں کے تابع ہو جائیں گے تو وہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ بنیاد کب رکھی گئی اس کی۔ ہم متی رسول کی انجیل 26ویں باب میں آتے ہیں۔ متی کیونکہ منہ سے نکل جاتا ہے، متایوس لفظ ہے، متایوس 26واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ کلام خدا یہوہ شائع کی معرفت ہم سے یوں مخاطب ہے متایوس 26واں باب 28ویں آیت میں، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ میرا عہد کا وہ خون ہے، میرا وہ عہد کا خون ہے۔ اس کی جب آپ انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو کلام خدا یوں بیان کرتا ہے متایوس 26 verse 28 میں، For this is my blood which ratifies the new covenant. Ratifies means which is initiating. My blood shed on behalf of many so that they may have their sins forgiven. کیوں ضروری تھا؟ پرانے عہد میں خرابی کیا تھی؟ 32ویں آیت نے آپ کو بتایا۔ خرابی یہ تھی کہ انہوں نے اسے توڑا۔ کنہوں نے توڑا؟ جن سے باندھا گیا۔ کن سے باندھا گیا؟ بنی اسرائیل سے۔ اب یہوہ خداوند فرما رہے ہیں کہ اب جب میں عہد باندھوں گا تو میں ان کے ذہنوں میں ڈال دوں گا، ان کے دلوں پہ لکھ دوں گا،
میرا عہد اب نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ مجھے جان جائیں گے. ہم اس کو آگے چل کے مزید سیکھیں گے نئے عہد نامے کے اندر. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس آیت کو، جب آپ متی 26واں باب اس کی 28ویں آیت کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے فدیہ دیا گیا ہے. اس فدیے میں خون بہا، اس خون کے بہنے کے وسیلے سے آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا گیا ہے. اور یہ کفارہ اس لیے ادا کیا گیا ہے تاکہ جو نیا عہد بندنا ہے اس میں آپ شامل ہو سکیں. اور پرانے عہد میں، پرانے دور میں جب بنی اسرائیل اس عہد کو توڑتی تھی، حکموں کو پامال کرتی تھی، تو انہیں قربانی ادا کرنی ہوتی تھی تاکہ وہ جو گناہ ان سے سرزد ہوا ہے اس کی سزا کا کفارہ ادا کر سکے. نئے عہد میں آپ کے لیے قربانی ختم کر دی گئی. The differences are coming up now. What is the difference between the old covenant and the new covenant? پرانے عہد میں جب آپ بریک کرتے تھے اس کے حکموں کو تو آپ بکرا، بچڑا، گائے، بیل، بکری، کبوتر کی قربانی ادا کرتے تھے، ان کا خون بہایا جاتا تھا. نئے عہد کے اندر آپ کے گناہ جون سے ہیں ان کا کفارہ اب آپ کو قربانی سے ادا نہیں کرنا بلکہ آپ کو معافی جون سی ہے اس نے خود جو ہے اپنا خون بہا کر ادا کی ہے. اب آپ کو صرف اور صرف دل سے اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنے گناہ کا احساس کرنا ہوگا اور آپ کی معافی قبول کرنی چاہیے. ہم احبار کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں 31واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں جہاں پر مذکور ہے اس نئے عہد کے متعلق، ایک لفظ بھی یہ نہیں بیان کیا گیا نئے عہد کی جگہ نیا حکم، کہ لکھا ہے کہ عہد میں جو باندھوں گا وہ ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا، ان کے دلوں پر لکھوں گا. نہیں کہا گیا کہ وہ جو عہد میں باندھوں گا اس کے اندر نئے حکم میں دوں گا. اب اگر وہ پرانا عہد کلام خدا جیسا بیان کرتا ہے، موجود ہے، اور پرانا عہد 10 حکموں پر موجود ہے، اور نیا عہد جو ان سا ہے اس کی صرف جگہ تبدیل ہو رہی ہے، تختیوں کی جگہ اب وہ آپ کے دلوں کے اندر لکھا جا رہا ہے، لکھا جائے گا، تو پھر پرانے عہد میں کیا نقص ہے؟ ہم دیکھتے ہیں خدا کے قانون کیا نقص والے ہیں یا بے نقص ہیں. ہم رومیو کے خط 7 باب میں آتے ہیں اور اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. رومیو 7 باب اور اس کی 12ویں آیت. کلام خدا بیان کر رہا ہے، پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے. کلام خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کے حکم بے نقص ہے. کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ خدا کے حکم پاک ہے. اگر خدا کے حکم پاک ہے، اگر خدا کے حکم بے نقص ہیں، اگر خدا کے حکم راست ہیں، تو پھر پرانے عہد میں کوئی نقص نہیں ہے.
ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، زبور 19واں باب 7ویں آیت میں. زبور 19واں اور اس کی 7ویں آیت. یہوہ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے. نئے نامہ سے آپ نے دیکھا رومیو 7:12 میں کہ اس کے حکم پاک اور راست ہیں. زبور 19 میں لکھا ہے کہ وہ مکمل ہے، اس کے حکموں میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ ہی نکالا جا سکتا ہے، وہ کامل ہے اور وہ آپ کی جان کو آسودہ کرتی ہے، بحال کرتی ہے. ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، یعقوب پہلا باب 7ویں آیت میں. یعقوب پہلا باب. یعقوب عمومی طور پہ یعقوب کہا جاتا ہے، لیکن نام عبرانی میں یعقوب ہے. 17ویں آیت ہمیں یوں سکھاتی ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. آپ کو بخشش کا حصہ ملے گی، آپ کو برکتیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ اس کے حکموں پر عمل کرنے سے. کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے کہ ہر جو اچھی بخشش ہے وہ اوپر سے آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ جب آپ اس کے حکموں کو قبول کرتے ہیں. اب اگر اس کے حکم پاک ہے، اس کے حکم راست ہے، اس کے حکم کامل ہے، اس کے حکم میں نقص نہیں ہے، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ اس کے حکم منسوخ کر دیے جائیں؟ جبکہ یہوہ خدا قدوس نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنا عہد نہیں توڑوں گا. اعبار کی کتاب 26واں باب اس کی 44ویں آیت. تو پھر کس طریقے سے ہم اس کے حکموں کو اپنی زندگیوں سے بے دخل کرتے ہیں؟ وہ حکم جو اس نے اپنے منہ سے صادر فرمائے، وہ حکم جو اس نے اپنے ہاتھ سے پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کیے، جن کے اندر نہ کوئی نقص ہے، جو کامل ہے، جو راست ہے، جو سچے ہیں، جن کو ماننے سے جو بخشش ہے، ہر بخشش آپ کو ملتی ہے. رومیو 3 باب اس کی 31ویں آیت، جب ہم اس کو تھوڑی دیر میں ختم کر رہے ہیں، رومیو 3 باب اس کی 31ویں آیت بیان کرتی ہے، بس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل آپ کو یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ کو ایمان کے وسیلے سے آپ بچیں گے. ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ جو پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے، پرانا عہد نہیں، پرانا عہد نامہ، کیا اس میں جو لوگ تھے وہ اپنے کاموں کے سبب سے خدا کی بادشاہت کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں، یا وہ بھی مان ہی کے سبب سے خدا کی بادشاہت کے وارث ہے؟ تو یہ مان
के सबब से salvation is not a new concept, it is a concept since the universe has been made, since the creation has been done. ये इब्तिदाई जिंदगी से आप सिर्फ और सिर्फ खुदाए कदूस पर ईमान ला कर ही उसकी बादशाहत के वारिस ठहरेंगे। और हम इसको पुराने नामे के अंदर भी देखेंगे। रोमियो 3 बाब 31वीं आयत बयान करिए, बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं कि अब हम ईमान रखें और शरीयत को छोड़ दें? पौलुस रसूल क्या बयान करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। वी एस्टेब्लिश द लॉ। अमूमी तौर पे आपको पौलुस रसूल ही की भी एग्जाम्पलें दी जाती हैं, बगैर उसके कलाम खुदा की हिकमत को समझे हुए पौलुस रसूल ही बयान कर रहा है। तो रोमियो 3 बाब 31वीं आयत में कि क्या हम अपने ईमान से शरीयत को तर्क कर दें, छोड़ दें? हरगिज नहीं, बल्कि हम शरीयत को कामिल करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं जी पुराने अहदनामा में जो नबी थे, जो लोग थे, जो खुदा की बादशाहत के वारिस ठहराए गए, वो अपने कामों के सबब से ठहराए गए, जबकि हम लोग जो हैं, जो जेंटाइल्स हैं, वो ईमान के सबब से उसकी बादशाहत में जाएंगे। इसलिए हमें शरीयत की जरूरत नहीं। पौलुस रसूल कहता है कि आप गलत हैं। क्या हम ईमान के सबब से शरीयत को बातिल करार देते हैं? हरगिज नहीं। हम इसका जवाब लेने के लिए कि पुराने अहदनामा में लोग किस तरीके से खुदा की बादशाहत के वारिस ठहराए गए, हबकूक 2 में आएंगे। हबकूक 2 बाब और उसकी हम जो आयत पढ़ेंगे, 4थी आयत पढ़ेंगे। कलाम खुदा हबकूक 2 बाब 4थी आयत में बयान करता है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक, कौन सादिक? जो खुदा की बादशाहत का वारिस ठहरेगा, लेकिन सादिक अपने ईमान ही से जिंदा रहेगा। पुराना अहदनामा भी बयान करता है कि जो सादिक हैं, जो उसके हुक्मों पे चलने वाले हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो अपने ईमान ही के सबब से, क्योंकि इंसान के अंदर एक ऐसा बीज है जो उससे गुनाह सरजद करवा देता है। लेकिन जब वो ईमान रखता है कि खुदाए कदूस मेरे माफी के सबब से मुझे माफ फरमाएगा, उस ईमान के वसीले से वो उसकी बादशाहत का वारिस गिना जाता है। हम इसको आज यहीं तक रखेंगे और इसी को जो है वो नए अहद को हम मजीद आगे चलकर नए अहदनामे के अंदर देखेंगे कि इब्रानियों के खत में इसको किस तरीके से बयान किया गया है। और उसके बाद जिसका आखिरी पार्ट होगा, इसके अंदर हम देखेंगे कि अहद तो जोन से यहोवा खुदाए कदूस फरमा रहे हैं, पहले भी उन्होंने बनी इस्राइल से बांधा है, अब भी वो फरमा रहे हैं कि नया अहद जोन से मैं इस्राइल के घराने और यहूदा के घराने से बांधूंगा। तो अगर ये अहद जोन से इस्राइल और यहूदा के घराने से बांध रहा है, तो फिर हम किस तरीके से उसके अंदर दाखिल होंगे।
इसको भी हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो नया अहद है, इसके अंदर हम ये नया अहद, अभी तक आपने सीखा कि नया अहद जो सा है ये महज जगह की तब्दीली है। पुराना अहद जो खुदा के 10 हुक्म है, पत्थर की 2 लौहों पर लिखे गए, उन लौहों को अहद के संदूक में रखा गया। बनी इस्राएल ने उस अहद को तोड़ा। यहोवा खुदावंद फरमाते हैं कि बावजूद इसके कि बनी इस्राएल ने उसे तोड़ा, मैं अहद को मनसूख नहीं करूंगा, मैं अहद को नहीं तोड़ूंगा। हमने इसको देखा कि जो नया अहद है ये यहोवा खुदा कुदूस फरमा रहे हैं। यिर्मयाह 31वें बाब की 32वीं आयत में 31वीं आयत में कि वो कह रहे हैं कि मैं एक नया अहद बांधूंगा। किससे बांधूंगा वो ये भी बता रहे हैं कि बनी इस्राएल, बनी यहूदा के कबीले से। 33वीं आयत में वो बता रहे हैं कि ये इस अहद को जो उनसे है मैं उनके दिलों पे, उनके दिमाग में डालूंगा। और 34वीं आयत में उसके एट्रीब्यूट्स बयान कर रहे हैं कि जब ये अहद लिख दिया जाएगा उनके दिलों के ऊपर, तो तब हर एक शख्स जो है वो मुझे पहचान जाएगा। इसका मतलब है कि वो गुनाह नहीं कर पाएगा। और हम इस टाइम लाइन को देखेंगे नेक्स्ट टाइम के अंदर। आई एम नॉट श्योर कि हम एक किस्त में कर सकेंगे या 2 किस्तों में कर सकेंगे। ये खुदाए कदूस जो है वो अपनी हिकमत से आश्कारा करेंगे उस वक्त कि हम इसको किस तरीके से सीखेंगे। हम खुदाए कदूस का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाए कदूस की हिकमत की बदौलत जो वो हमें अता फरमाते हैं, हम उसके अहद को सीखने के काबिल ठहर रहे हैं। खुदाए कदूस हर उस शख्स को जो उसके हुक्मों को बजा लाने की जुस्तजू करता है अपनी पूरी दिल से, अपनी पूरी कुव्वत से, वो बरकतों पर बरकतों का हकदार ठहरे। आमीन।